الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کیا باہر روڈ پر بھی آواز جا رہی ہے؟ کیا باہر کے ہارن بھی چالو ہیں؟ باہر محلے میں بھی آواز جا رہی ہے؟ یہ مسجدوں کی مائک کا غلط استعمال ہوتا ہے جو پورے محلے کو سنایا جاتا ہے. جو سننا نہیں چاہتا اس کو سنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اسی کو سنانا چاہیے جو اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھے. بہت سارے فتنے ملک میں برپا ہو رہے ہیں ہماری طویل لغزشوں اور غلطیوں کے نتیجے میں. ہم نے مسجد کے لاؤڈ اسپیکر کا بہت دنوں سے بہت غلط استعمال کیا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے سزائیں ہیں جو اللہ نے لوگوں کو مقرر کیا، اور پھر جب سزا ملتی ہے تو سب کچھ ختم کر دیا جاتا ہے. پھر تو لاؤڈ اسپیکر نہیں، مسجدوں کا وجود خطرے میں آ جائے گا. اللہ حفاظت فرمائے. یہودیوں کے ساتھ یہ سب ہو چکا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت وہی کرے گی جو یہودیوں نے کیا تھا، پھر وہی حالات آئیں گے جو یہودیوں پر آئے تھے. بھائی جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ ذرا مختصر کر کے جلدی ختم کر لیں، بعد میں سنت کا وقت دیا جائے گا. یہ کون سا تقویٰ ہے کہ بیان کا وقت ہے اور آپ کی نماز نہیں ختم ہو رہی؟ رکوع اور سنت کی تسبیحات کی مقدار اللہ نے فرض کی ہے؟ نہیں فرض کی نا. 3 پڑھو یا 5 پڑھو یا 7 پڑھو یا 21 پڑھو یا 41 پڑھو، گنجائش ہے نا. کیوں گنجائش؟ نماز میں قرات کی مقدار اللہ نے فرض کی ہے؟ نہیں فرض کی. سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد 3 آیتوں کے بقدر فرض ہے. پھر چاہے آدھے گھنٹے کی تلاوت کرو چاہے 1 منٹ کی کرو، گنجائش ہے نا. کیوں گنجائش؟ یہ گنجائش اسی لیے ہے کہ مومن وقت کی نزاکت کو سمجھے. ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے تھے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ساتھ میں تھے. نماز کا وقت ہوا تو امام صاحب نے اپنے شاگرد حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو امامت کے لیے آگے بڑھا دیا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بس 3 تسبیحات پڑھی رکوع سجدے میں، اور بہت مختصر قرات کی، غالباً قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس کی یا ایسی، اور مختصر سی 2 رکعت نماز پڑھا کے سلام پھیر دیا. تو پتہ ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تبصرہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کیا تبصرہ کیا تھا؟ فرمایا تھا صار یعقوبنا فقیہا، ہمارا یعقوب تو فقیہ ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، وہ وقت کی نزاکت کو سمجھنے لگا. اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم وقت کی نزاکت کو سمجھا کریں. بے وقت لمبی نماز پڑھنا ناپسندیدہ ہے، اسی طرح جیسے گنجائش ہوتے ہوئے جلدی جلدی پڑھ کے بھاگنا ناپسندیدہ ہے. جب وقت میں گنجائش ہے تو خوب اطمینان سے پڑھیے.
اس وقت جلدی بھاگنا ناپسندیدہ ہے، اور جب وقت میں گنجائش نہیں ہے تو بہت مختصر پڑھیے، اس وقت لمبی پڑھنا ناپسندیدہ۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں اپنی آخرت بنانے کے لیے، ہمارا اور کوئی کام ہی نہیں ہے اس دنیا میں۔ زندگی میں کچھ کام انسان اس لیے کرتا ہے کہ وہ اس کا مقصد ہوتے ہیں، کچھ کام اس لیے کرتا ہے کہ وہ اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیشہ اہمیت مقصد کی ہوتی ہے، ضرورت کی نہیں۔ دکاندار، ایک کپڑے کا دکاندار، سلے ہوئے اور تیار کپڑوں کا دکاندار اپنی دکان میں مال لا کر لگاتا ہے بیچنے کے لیے، وہ اس کا مقصد ہے، اور باہر کچھ ڈھانچے کھڑے کر کے ان کو بھی کپڑے پہناتا ہے دکھانے کے لیے، وہ اس کی ضرورت ہے۔ اگر باہر بہت خوبصورت خوبصورت کپڑے لگائے جائیں اور اندر کا مال سیل نہ ہو تو وہ ناکام ہے، اور اندر کا مال بہت سیل ہو، چاہے باہر لگے ہوئے کپڑے پرانے ہو گئے ہوں، کچھ گندے ہو گئے ہوں، لیکن سیل پر کوئی اثر نہ پڑے تو وہ کامیاب ہے۔ تو ہمیشہ کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ اس پر ہوتا ہے کہ مقصد حاصل ہو رہا ہے یا نہیں۔ ضرورت پر کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ اور زندگی سے قریب آ کر اس بات کو سمجھیں، ایک بیمار کے لیے شفا مقصد ہے، دوا ضرورت ہے۔ اگر شفا حاصل نہ ہو تو دوا بیکار ہے، اور بغیر دوا کے شفا حاصل ہو جائے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ دوا کھانا مقصد نہیں ہے، شفا یاب ہونا مقصد ہے، صحت مند ہونا مقصد ہے۔ ایک شخص گھر بناتا ہے، رہائش اس کا مقصد ہے، تعمیر ضرورت ہے، تعمیر مقصد نہیں ہے۔ اگر تعمیر بہت اچھی ہو جائے اور رہائش کا موقع نہ ملے، باہر سے تعمیر بہت خوبصورت ہو لیکن اندر رہائش کے لیے وہ آرام دہ نہ ہو تو بیکار ہے۔ ایک آدمی بیڈ روم بناتا ہے، اپنی سہولت کے لیے اس میں بیت الخلا بھی بناتا ہے، سارے پیسے بیت الخلا میں لگا دیں، بیڈ روم میں بیڈ بنانے کے بھی پیسے نہ بچیں تو اس کو عقل مندی کا انعام ملنا چاہیے، اس کا نام لکھا جانا چاہیے منتخب ترین افراد کی فہرست میں کہ ماشاءاللہ یہ اس صدی کے سب سے سمجھدار اور عقل مند آدمی ہیں کہ انہوں نے اپنے سارے پیسے بیت الخلا میں لگا دیے ہیں، ان کے پاس اب سونے کا جو کمرہ ہے اس کی ضروریات کے لیے پیسے نہیں بچے۔ آدمی کیا کہے گا، بھائی پہلے سونے اور بیٹھنے کا انتظام کرو، اس کے ساتھ بیت الخلا بھی بن جائے تو ٹھیک ہے، نہ بنے تو جو مشترک ہوگا گھر کا، جو کامن ہوگا اسی سے کام چلا لیا جائے گا، لیکن گھر بنانے کا مقصد تو یہ ہے کہ انسان کو راحت کی زندگی نصیب ہو۔ اسی طرح میرے دوستو، دنیا میں ہمارا کھانا پینا، سونا، جاگنا، آرام کرنا، کاروبار کرنا، پیسے کمانا، شادی بیاہ کرنا، یہ سب ہماری زندگی کی ضرورتیں ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک کام بھی ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد آخرت بنانا۔ ہاں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے اور ہم زندہ رہ کر ہی آخرت بنا سکیں گے، اس لیے آخرت بنانے کے لیے زندگی کی بھی اہمیت ہے اور زندہ رہنے کے لیے ضرورتوں کی بھی اہمیت ہے۔ کھانا پینا جس طرح ضرورت ہے، رہائش اور لباس جس طرح ضرورت ہے،
پرامن زندگی بھی انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی دو شاخیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں ہیں۔ پہلی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام، جنہوں نے عراق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت فرمائی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کی تھی تو آپ کے ساتھ صرف دو افراد تھے۔ ایک آپ کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، اور ایک آپ کی بیوی تھی حضرت سارہ۔ بس زمین پر تین ایمان والے تھے، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت سارہ۔ باقی پورا ماحول مخالف تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ کچھ دن آپ نے مصر میں بھی قیام فرمایا تھا۔ چونکہ یہ دنیا دارالاسباب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ چاہے تو بغیر اسباب کے سب کچھ دے سکتے ہیں، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ یہ پسند کرتے ہیں کہ بندے اللہ سے اسباب کے دائرے میں رہ کر لیں۔ اسباب کے سلسلے میں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ابھی ماضی قریب میں ہمارے سلسلے کے ایک بڑے بزرگ تھے، بابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے حضرت پیر صاحب کے مربیوں میں تھے، جن حضرات نے حضرت پیر صاحب کی تربیت فرمائی ان میں حضرت بابو عبداللہ بھی تھے۔ کسی شعبے میں سرکاری ملازم تھے، اور ابھی ماضی قریب تک سرکاری ملازمین کو بابو کہا جاتا تھا۔ اسی مناسبت سے ان کے نام کے ساتھ بھی یہ لاحقہ لگ گیا تھا۔ بہت بلند مقام کے اللہ والے تھے، بڑے صاحب کشف تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کچھ نوجوان آئے ہوئے تھے اور وہ حضرت بابو عبداللہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے تھے۔ طلباء تھے کالج کے، حضرت پیر صاحب خود اس زمانے میں طالب علم تھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے جا کر حضرت سے درخواست کی کہ حضرت کچھ طلباء آئے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اگر اجازت ہو تو بھیجوں۔ فرمایا ایک ایک کو الگ الگ بھیجنا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ جو انفرادی ملاقات کا وقت ہوتا ہے اس میں بعض حضرات بغیر اجازت کے کمرے کے اندر آ جاتے ہیں، کہیں بھی ہو، یہیں کی بات نہیں کی جائے، وہ دوسروں کی حق تلفی کرتے ہیں۔ کوئی شخص اپنے دل کی بات اپنے شیخ سے کہنا چاہتا ہے، کوئی مشورہ لینا چاہتا ہے، وہ دوسرے کو شریک نہیں کرنا چاہتا۔ یا شیخ کو اسے کوئی مشورہ دینا ہے یا کسی بات پر تنبیہ کرنی ہے، کچھ سخت لہجے میں بھی بات کرنی ہے، اور شیخ دوسرے کو نہیں سنانا چاہتا، وہ شیخ و مرید کے درمیان کی امانت ہوتی ہے، اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ انفرادی ملاقاتوں میں ایک ایک کو الگ الگ ملنے کا موقع دینا چاہیے۔ یہ بھی امانت کے خلاف ہے، بغیر اجازت۔ یقینی بات ہے، اب اتنی بد اخلاقی تو کوئی نہیں کرے گا کہ کوئی آ گیا تو اس سے کہے آپ کیوں آ گئے، چلیے نکلیے باہر، لیکن تکدر ہوتا ہے اور تکدر کا نقصان ہوتا ہے۔ تو حضرت بابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت پیر صاحب سے فرمایا ایک ایک کو الگ الگ بھیجنا، اور بہت مختصر ملاقات کی۔ حضرت پیر صاحب نے فرمایا کہ بعد میں ہر طالب علم نے اپنا یہ تاثر ظاہر کیا کہ بس حضرت نے مجھے وہی نصیحت کی جس کی مجھے سب سے زیادہ ضرورت تھی، جو میری بیماری تھی
گویا اسی کی نشاندہی کر دی۔ کسی نے ملاقات کی، چہرہ دیکھا اور فرمایا، اس نے دعا کی درخواست کی، حضرت دعا ٹھیک ہے میں دعا کروں گا، تم جھوٹ مت بولا کرو۔ بس کسی سے فرمایا ہاں میں تمہارے لیے دعا کروں گا، لیکن تم وعدہ کرو اب بدنگاہی نہیں کرو گے۔ کسی سے فرمایا اب خیانت نہیں کرو گے، اب وعدہ خلافی نہیں۔ جس کی جو بیماری تھی اسی کی نشاندہی کی۔ اللہ والوں کی شان الگ ہوتی۔ یہ حضرت بابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بوڑھے تھے، تہجد کا وقت ہوا، اٹھے تو بجلی چلی گئی۔ دونوں پڑوسی ملکوں کا تقریباً ایک جیسا حال ہے۔ اب اچانک جب بجلی چلی گئی، ہو سکتا ہے بیٹری وغیرہ کا انتظام نہ رہا ہو، اس زمانے میں انورٹر کا انتظام اتنا عام نہیں تھا، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ میں بوڑھا ہوں، کیسے استنجا کروں گا، کیسے وضو کروں گا، اللہ اس وقت کی مناجات سے مجھے محروم نہ فرمائی۔ بس بجلی آ گئی، بلب جل گیا، پنکھا چلنے لگا۔ وہ سمجھے کسی وجہ سے گئی، آ گئی، اطمینان سے گئے، استنجا کیا، وضو کیا، تہجد پڑھی، اپنے معمولات پورے کیے۔ پورا دن گزر گیا، رات گزر گئی، اگلا دن آیا، پھر بجلی چلی گئی۔ جب پھر بجلی گئی تو ان کو خیال آیا کہ کیا بات ہے بھائی، بار بار بجلی جا رہی ہے۔ تو ان کے دل میں القاء ہوا، عبداللہ ہم اسباب سے دینا پسند کرتے ہیں۔ تو انہیں خیال آیا یہ کیا بات میرے دل میں ڈالی گئی، تو کیا اب تک جو بجلی آ رہی تھی وہ بغیر اسباب کی تھی؟ اپنے پوتے سے فرمایا بیٹا دیکھو جا کر بجلی کیوں گئی ہے۔ وہ صاحبزادے باہر گئے، تھوڑی دیر کے بعد آئے، کہنے لگے دادا ابو پرسوں رات میں آندھی آئی تھی، درخت گرا تھا، اس سے کھمبا گر گیا تھا، ابھی بجلی والے آئے ہیں، کھمبا بنا رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ کھمبا گرا ہوا تھا، اب آئے ہیں بنانے کے لیے۔ اس وقت سے اب تک جو آ رہی تھی وہ زمین والے پاور ہاؤس سے نہیں آ رہی تھی، وہ کسی اور پاور ہاؤس سے آ رہی تھی۔ یہ ہے اللہ کی قدرت۔ یہ میں آپ کو بہت پرانا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، یہ واقعہ میں نے اپنے حضرت کی زبان سے خود سنا ہے۔ تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ بغیر اسباب کے بھی جس کو جو کچھ دینا چاہیں دے سکتے ہیں، اور جب دینا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ لیکن ہم کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کا پابند بنایا۔ آپ بتائیں رزق کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی ہے نا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر ایک کے رزق کی ذمہ داری اللہ کی۔ ایک بزرگ نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ وہ سفر کر رہے تھے، راستے میں ایک جگہ دیکھا کہ ایک درخت کی سوکھی ٹہنی ہے، تھوڑی دور پر کھجور کا ایک ہرا بھرا درخت ہے، ایک پرندہ وہاں سے کھجور توڑ کر لاتا ہے اور اس سوکھی ٹہنی میں اوپر ڈال کے چلا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر توڑ کر لاتا ہے، پھر ڈال دیتا ہے۔ تو ان کو خیال ہوا کہ یہ پرندہ یہاں کھجوریں کیوں جمع کر رہا ہے، اوپر چڑھے۔ اوپر چڑھ کر دیکھا تو ایک بوڑھا اندھا سانپ منہ کھول کر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ پرندہ وہاں سے کھجوریں لے لے کر کے آ رہا ہے اور اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے۔ روزی اللہ اس طرح پہنچاتے ہیں۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں، کسان غلہ اگاتا ہے، عام زبان میں کسان کو انداتا کہا جاتا ہے کہ صاحب کسان سب کو کھلاتا ہے اور کسان غلہ اگاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کسان محنت کرتا ہے، اس کی محنت قابل قدر ہے، ناشکری کسی کی بھی اچھی نہیں ہے۔ لیکن ابھی کل میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا
اس دنیا میں اب تک کتنا غلہ پیدا ہو چکا ہے کوئی اس کا حساب لگا سکتا ہے؟ کبھی بیٹھیں طلبہ اور بیٹھ کر حساب لگائیں. پہلے یہ حساب لگائیں کہ دنیا میں انسانی آبادی کتنے دنوں سے. یہودیوں کی جو روایت ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ 5000 سال، اس روایت کا تو کوئی اعتبار نہیں. اللہ جانے کب سے ہے اس دنیا میں انسانی آبادی. حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر کب آئے تھے اللہ کو معلوم. کسی ایک کھیت کا حساب لگاؤ، ایک دھان کے کھیت میں جب سے اس میں کھیتی ہو رہی ہے، چھوڑ دیں اس زمانے کو جب حضرت آدم علیہ السلام آئے تھے، ہندوستان میں کب سے کھیتی ہو رہی ہے؟ کم از کم 5000 سال تو گزر گئے. یہاں کی قومیں اپنی تاریخ اتنی ہی پرانی یا اس سے زیادہ بتلاتی ہیں. 5000 سال میں ایک کھیت میں جتنا دھان پیدا ہوا ہے، پورے کھیت کو کھود ڈالو تو اتنی مٹی نہیں نکلے گی. اگر پورے کھیت کو کھود ڈالا جائے، اتنا گہرا کھود دیا جائے کہ پانی نکل آئے، تو اتنی مٹی نہیں نکلے گی جتنا، بلکہ اس سے کئی گنا، 10 گنا زیادہ دھان پیدا ہو چکا. کہاں سے آ رہا ہے؟ اگر کھیت کی مٹی دھان میں تبدیل ہو رہی ہے تو مٹی ختم ہو جانی چاہیے نا. دنیا کھا رہی ہے، سیراب ہو رہی ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. اللہ نے فرمایا تمہاری روزی آسمان میں ہے، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. لیکن تو معلوم ہوا کہ صرف اللہ اپنی قدرت سے دے رہے ہیں، کسی کے اختیار میں نہیں ہے. لیکن اگر کسان ہل نہ چلائے، بیج نہ ڈالے تو نہیں دیتے اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اسباب سے جوڑ دیا. اتنی محنت تو تمہیں کرنی پڑے گی، اتنا کام تو تمہیں کرنا پڑے گا، باقی تمہاری محنت سے کچھ نہیں ہوگا. دیں گے ہم، تم چاہو حساب لگا لو، ہم ہی دیتے ہیں، تم اپنی محنت سے کچھ نہیں کر سکتے. ایک ایک درخت سے آم کا سیزن ہے، ایک ایک درخت سے جتنے آم پیدا ہو چکے، مٹی ہی تو ہے نا، وہ زمین ہی سے ساری طاقتیں آ رہی ہیں. ایک ایک درخت، ایک ایک باغ میں جتنے آم پیدا ہو چکے ہیں، اور ایک ہی درخت کا کیوں حساب لگائیں؟ اس سے پہلے درخت تھے، اس سے پہلے درخت تھے، اس سے زمین تو وہی ہے نا. جتنے آم پیدا ہو چکے ہیں، اگر ان آموں کا وزن کر لیا جائے اور پورے باغ کو کھود ڈالا جائے تو اتنی مٹی نہیں نکلے گی. سب کچھ اللہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ اسباب کے ذریعے دینا پسند کرتے ہیں. اسباب کے سلسلے میں ضروری ہے کہ ہم کو آخرت بنانے کے لیے پرامن زندگی نصیب ہو، اور امن کو قائم رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. بد امنی سے بچنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر کوئی امن کو ختم کرنا چاہتا ہے اور ہم اقدام کر کے اس کو روک سکتے ہیں تو اقدام کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم پیچھے ہٹ کر اس کو روک سکتے ہیں تو پیچھے ہٹنا ہماری ذمہ داری ہے. نہ آگے بڑھنا مقصود ہے، نہ پیچھے ہٹنا مقصود ہے، امن کو قائم رکھنا مقصود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے وہاں کے بادشاہ کی بیٹی سے آپ کا ایک اور نکاح کرا دیا. حضرت ہاجرہ جو عربوں کی ماں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تمام ایمان والوں کی ماں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو، جب مصر فتح ہوگا تو مصر والوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا، اس لیے کہ مصر تمہارا ننیال ہے. اللہ، کتنے دور کے رشتوں کی رعایت فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہی رعایتوں نے دنیا میں ہدایت کو عام کیا. انہی رعایتوں نے دلوں کو جیتا.
حضرت ہاجرہ کے صاحبزادے ہیں حضرت اسماعیل، جو عربوں کے جد امجد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، اور حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں حضرت اسحاق جو بنی اسرائیل کے جد و امجد ہیں۔ حضرت اسحاق کے صاحبزادے ہیں حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کا لقب ہے اسرائیل، اور حضرت یعقوب کے 12 بیٹے حضرت یوسف اور ان کے 11 بھائی، یہ بنو اسرائیل کہے جاتے ہیں۔ عربی کا اپنا استعمال ہے، بعض موقعوں پر وہ بنو اسرائیل ہو جاتا ہے، بعض موقعوں پر وہ بنی اسرائیل ہو جاتا ہے، یہ عربی کے گرامر کا مسئلہ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے پہلے صاحبزادے انہی کے بیٹے حضرت اسماعیل کو لا کر اس مقام پر بسایا جہاں اللہ کا گھر بنا۔ اللہ کا گھر تو پہلے سے تھا، لیکن اس کی عمارت باقی نہیں رہ گئی تھی، اس کے نشانات لوگوں کو نہیں معلوم تھے، اور پھر جہاں مکہ آباد ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے 3 دعائیں مانگی۔ ایک دعا مانگی ان کے ایمان کے تعلق سے، اللہ ان کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائیے گا۔ ایک دعا مانگی ان کی روزی کے تعلق سے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے گا۔ وہاں پھلوں سے مراد صرف درختوں پر اگنے والے پھل نہیں ہیں، ساری دنیا میں ہونے والے کاروبار کا نفع، دنیا بھر میں جو کاروبار ہوگا ان کو گھر بیٹھے اس کا نفع دیجیے گا، اس کے ذریعے سے ان کے کھانے پینے کا انتظام کیجیے گا۔ اور تیسری دعا مانگی اللہ ان کو پرامن زندگی عطا فرمائے۔ یعنی یہ 3 انسان کی بنیادی ضرورتیں، ایمان ہماری ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے مقصد کو پہچان سکیں، روزی ہماری ضرورت ہے تاکہ ہم، روزی میں دوا بھی شامل ہے، غذا بھی شامل ہے، اور امن ہماری ضرورت ہے تاکہ ہم پرامن زندگی گزار سکیں۔ اب اس تناظر میں ہم اس وقت کے دنیا کے حالات کو سمجھیں اور اپنے ملک کے حالات کو سمجھیں۔ میرے دوستو، بہت گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس ملک کے حالات بڑے پیچیدہ ہیں، ہر ایک کے لیے ان کو پورے طور پر سمجھ لینا آسان نہیں، اور جب ہر ایک کے لیے سمجھنا آسان نہ ہو تو پھر سمجھداروں کے پیچھے چلنا ضروری ہوتا، اور ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہی کرتے ہیں۔ آپ کو گلاب کا پھول توڑنا ہے، تو کاہے سے توڑیں گے؟ ہاتھ سے یا پیر سے یا منہ سے؟ ہاتھ سے توڑیں گے نا۔ اب جب ہاتھ بڑھائیں گے آپ توڑنے کے لیے تو وہاں پھول بھی ہے اور کانٹا بھی ہے، تو ہاتھ پھول کی طرف بڑھائیں گے یا کانٹے کی طرف بڑھائیں گے؟ پھول کی طرف نا، کانٹے سے ہاتھ کو بچائیں گے۔ کانٹے سے بچنے کے لیے ہاتھ کانٹے کو دیکھ سکتا ہے؟ کون دیکھتا ہے؟ آنکھ۔ حالانکہ آنکھ پھول توڑنے نہیں جاتی، تو اس ہاتھ کو آنکھ پر اعتماد کرنا پڑتا ہے یا نہیں؟ یہی ہے کسی پر اعتماد کرنا، اسی کا نام ہے تقلید۔ ہاتھ آنکھ پر اعتماد کرتا ہے نا، آنکھ اسے بتلاتی ہے ذرا بائیں طرف، اگر ہاتھ داہنی طرف گیا تو کانٹا چبھ جائے گا، ذرا اوپر نیچے کانٹا ہے، یا ذرا نیچے اوپر کانٹا ہے، اور وہ آنکھ پر اعتماد کر کے ہاتھ آگے بڑھتا ہے۔ ہاتھ 100% آنکھ پر اعتماد کر رہا ہے، اس کی قیادت کون کر رہا ہے؟ آنکھ کر رہی ہے، اور وہ اپنے قائد پر اعتماد کر رہا ہے تو کانٹے سے بچ رہا ہے۔ راستے پر چل رہے ہیں تو سر کے بل چلیں گے یا پیر کے بل؟ پیر کے بل چلیں گے نا۔ اور آنکھ سر میں ہے یا پیر میں ہے؟ نیچے کیچڑ ہے، بارش کا زمانہ ہے، آپ کے یہاں بھی بارش کا زمانہ آ گیا،
کہیں کیچڑ ہوگا، کہیں پانی ہوگا، تو آپ کیچڑ میں پیر رکھیں گے؟ اس سے بچیں گے نا۔ بچنے کے لیے کیا پیر دیکھ سکتا ہے کہ کہاں کیچڑ ہے؟ کون دیکھے گا؟ اگر پیر کہے کہ میں کیوں کسی پر بھروسہ کروں، میں خود فیصلہ کروں گا، تو پھر انشاءاللہ آپ لمبے لمبے لیٹے ہوں گے، اور کچھ لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ اکبر، اس کے سوا کیا حشر ہوگا؟ یہی حشر ہوتا ہے ان قوموں کا جو اپنے بڑوں پر اعتماد نہیں کرتی۔ پیر اعتماد کرے گا آنکھ پر یا نہیں کرے گا؟ آنکھ اسے بتلائے گی دیکھو داہنی طرف کیچڑ ہے، بائیں طرف سے نکل جاؤ، اور اب تم نے پیر رکھا نا، اب بائیں طرف کیچڑ ہے، اب دائیں طرف، کبھی یوں مڑے گا کبھی یوں مڑے گا، سیدھی چال نہیں چلے گا۔ لوگ کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے، کیوں سیدھی چال نہیں، نہیں یہاں کیچڑ، تو تم کو کیسے پتا چل رہا ہے کیچڑ ہے؟ میری آنکھ بتلا رہی۔ تو ارے بھائی تمہارے پیر کیا آنکھ کے غلام ہو گئے ہیں؟ کیوں اتنی پابندی کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ پیر نہیں دیکھ سکتے، آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ اچھی بات ہے، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، پیچھے سے کوئی آپ کو اوورٹیک کرنا چاہتا ہے، اس نے ہارن بجایا، آپ کو اسے سائیڈ دینا ہے، فرض کر لیجئے ایمبولینس کی آواز آئی، تو آپ کی اخلاقی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی اسپیڈ کم کریں، سائیڈ دیں، اسے نکلنے دیں۔ اسپیڈ کم کرنے کا عمل کس کا ہے؟ پیر کا ہے نا۔ ایکسیلیٹر پر دباؤ کم ہو، آپ کلچ دبائیں، گیئر چینج کریں، سارا کام ہاتھ کا اور پیر کا۔ اور سنا کس نے ایمبولینس کی آواز؟ ہاتھ نے سنا، پیر نے سنا، کان نے سنا نا۔ تو آپ اپنے کان پر اعتماد کر رہے ہیں، روزانہ کی زندگی میں وہی کام کر رہے ہو جس سے انکار کرتے ہو، یہ تضاد عقل مندی نہیں ہے۔ جس طرح روزانہ کی انفرادی زندگی میں دیکھنے کے معاملے میں دیکھنے والے پر اعتماد کرتے ہو، سننے کے معاملے میں سننے والے پر اعتماد کرتے ہو، سوچنے کے معاملے میں سوچنے والے پر اعتماد کرتے ہو۔ سوچنے کا کام دماغ کا ہے، دیکھنے کا کام آنکھ کا ہے، سننے کا کام کان کا ہے، اور ایکشن لینے کا کام ہاتھ کا ہے اور پیر کا ہے۔ لیکن ہاتھ اور پیر کسی بھی ایکشن سے پہلے دماغ پر بھی اعتماد کرتے ہیں، کان پر بھی اعتماد کرتے ہیں، آنکھ پر بھی اعتماد کرتے ہیں، اور اگر سونگھنے سے تعلق ہے مسئلے کا تو ناک پر اعتماد کرتے ہیں، اور اگر چکھنے سے تعلق ہے تو زبان پر اعتماد کرتے ہیں۔ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو جو کام ہم اپنی انفرادی زندگی میں کرتے ہیں وہی کام ہمیں اپنی اجتماعی اور معاشرتی زندگی میں بھی کرنا چاہیے۔ کرنا ناسمجھی نہیں ہے، نہ کرنا ناسمجھی۔ جس طرح میں نے بالکل بات شروع کرنے سے پہلے ایک مثال دی تھی کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نماز میں، رکوع میں، سجدے میں تسبیحات کی مقدار فرض نہیں کی، اس لیے تاکہ ہم موقع کی مناسبت کو سمجھ کر فیصلہ کر سکیں کب کم پڑھنا ہے کب زیادہ پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے حالات کو سمجھتے تھے اور فیصلے بدلتے تھے، حضور فیصلے بدلتے تھے اپنے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کبھی کبھی نماز میں کوئی بڑی سورت شروع کرتا ہوں اور میری نیت ہوتی ہے کہ پوری سورت پڑھوں گا پھر رکوع کروں گا، اچانک میرے کان میں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے اور مجھے خیال آتا ہے ہو سکتا ہے اس بچے کی ماں میرے پیچھے نماز میں شریک ہو، اب یہ بچہ رو رہا ہے تو اسے بے چینی ہوگی، اس کی نماز خراب ہوگی، تو میں بہت مختصر قرات کر کے رکوع کر دیتا ہوں۔ نماز شروع کرتے وقت حضور کا فیصلہ دوسرا ہے، اور درمیان میں آپ نے حالات کی نزاکت کو سمجھا اور فیصلہ بدلا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور آپ نے امت کو بتلایا کیوں؟ آپ کرتے رہتے۔ آپ نے امت کو اپنا یہ معاملہ
اپنا یہ عمل بتلایا، اس لیے بتلایا کہ آپ قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی ہیں، آپ قیامت تک کے لیے رہبر اور رہنما ہیں۔ امت کو سبق سکھایا، حالات کو سمجھ کر فیصلے کرنا سیکھو اور حالات کو سمجھ کر فیصلے بدلنا سیکھو۔ اس وقت بعض حضرات کو، ہمیں کسی کی نیت پر شبہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ناسمجھی کی بات کرے تو اسے سمجھداری کا مشورہ دینا تو ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ بعض حضرات کو اس پر تعجب ہے کہ صاحب جن کے اکابر نے انگریزوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا، وہ چھوٹے مسلمانوں کو صبر کی تلقین کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اپنے بڑوں کے راستے سے ہٹ گئے۔ میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ سناتا ہوں، کسی کے راستے سے ہٹنے کی بات نہیں، نعوذ باللہ اگر یہی سوچ ہو تو یہ کہنا پڑے گا کہ حضور خود اپنے راستے سے ہٹ گئے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی یہ سمجھے، لیکن حکمت عملی سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدر کا واقعہ کب پیش آیا؟ ہجرت کو 1 سال گزر گیا تھا، دوسرا شروع ہوا تھا۔ پھر احد کا واقعہ کب پیش آیا؟ 1 سال کے بعد۔ بدر میں بھی سامنے سامنے کا مقابلہ ہوا، احد میں بھی سامنے سامنے کا مقابلہ ہوا۔ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ کے جو حالات تھے ان میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل صبر کا حکم دے رکھا تھا، کسی کو مقابلہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، حتیٰ کہ کسی کو جواب دینے کی اجازت نہیں تھی۔ حضور کی طرف سے اجازت نہیں تھی کسی کو جواب دینے کی، بس برداشت کرو۔ حکمت کا تقاضا یہی تھا، چونکہ جیت مقصود نہیں تھی، انسانوں کی ہدایت مقصود تھی، اور ہدایت کا تقاضا یہ تھا کہ انسانوں کو موقع ملے اسلام کو سمجھنے کا۔ اگر اس وقت مقابلے بازی شروع ہو جاتی تو لوگوں کو اسلام کو سمجھنے کا موقع نہ مل پاتا۔ موقع مل رہا تھا اور برداشت کر رہے تھے، برداشت کر رہے۔ ہجرت ہوئی، حالات بدل گئے۔ اب جب مکے والوں نے چڑھائی کرنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام کیا اور ان کے تجارتی قافلے کو روکنے کا فیصلہ فرمایا۔ اسی کے نتیجے میں بدر کے میدان میں جنگ ہوئی، اور آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی اس کی تعداد کتنی ہے، صرف 313 تھے لگ بھگ۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اس وقت ایمان والوں کی تعداد کل 313 تھی، آپ بہت جلدی میں مدینے سے روانہ ہوئے تھے، چند گھوڑے تھے، چند تلواریں تھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس وقت ایمان والوں کے پاس اتنی ہی تلواریں تھیں اور اتنے ہی گھوڑے تھے، یہ خیال ہی نہیں تھا کہ جنگ ہوگی، صرف قافلے کو روکنا تھا، تجارتی قافلے کو، اور ان کو ایک پیغام دینا تھا کہ دیکھو اب امن سے جیو اور ہمیں امن سے جینے دو، ورنہ ہم تمہاری معیشت کو نشانہ بنائیں گے، تمہارے تجارتی قافلے ہمارے قریب سے گزرتے ہیں، ان کا گزرنا مشکل ہو جائے گا، یہ پیغام دینا تھا۔ لیکن اللہ کے یہاں کچھ اور مقدر تھا۔ اب جب جنگ کا موقع آ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ تعداد بہت کم ہے، گھوڑے نہیں ہیں، تلواریں نہیں ہیں، برچھے نہیں ہیں، اور اللہ کی طرف سے تسلی کا پیغام آ گیا، بالکل پریشان نہ ہوں، آپ دشمنوں کا مقابلہ کریں، ہم آسمان سے فرشتے اتار رہے ہیں۔ اور اللہ نے فرشتے اتارے، پہلے 3000 فرشتوں کی آمد کی اطلاع ملی، پھر 5000 فرشتوں کی آمد کی اطلاع ملی، اور فرشتے آئے اور جنگ ہوئی۔ اور اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ 1000 کا جو لشکر آیا تھا اس میں 70 بڑے بڑے سردار تو وہیں ختم ہوئے، اور 70 پکڑ کر مدینہ لائے گئے۔ ہو گئی، مکے کا دور ختم ہو چکا ہے نا، یہ نیا دور شروع ہو گیا۔ اگلے سال پھر وہ لوگ آئے چڑھائی کرنے کے لیے،
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے باہر نکل کر کے مقابلہ کیا احد کے میدان میں. احد کا میدان اس وقت مدینے سے کافی باہر تھا، ایسا جیسے آپ کے یہاں سے ایئرپورٹ کا علاقہ. اور جنگ جیتے ایمان والے. پھر حالات بدلے. ایک 50 افراد کی جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر کھڑی کی تھی. وہ سمجھے کہ اب کام ختم ہو گیا، جنگ جیت چکے، وہ اتر گئے. 10 باقی رہ گئے، 40 اتر گئے. ان میں آپس میں رائے کا اختلاف ہو گیا اور پیچھے سے حضرت خالد نے اور حضرت اکرمہ نے حملہ کیا اور وہ آئے. اچانک مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے اور جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر شکست کو فتح سے بدل دیا. پھر بھاگے وہ لوگ. یہ سب ہو گیا نا. تو حضور فیصلہ کر چکے تھے نا جنگ کرنے کا. اس کے بعد سن 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے اور حدیبیہ کے میدان میں آپ کو روک دیا گیا. میں پوچھتا ہوں تمام پڑھے لکھے لوگوں سے، دانشوروں سے، وہ جن کو یہ لگ رہا ہے کہ چھوٹوں نے بڑوں کا فیصلہ بدل دیا ہے، ان سے پوچھتا ہوں وہ مجھے حساب لگا کے بتلائیں سن 2 اور 3 ہجری پہلے ہوتا ہے یا 6 پہلے ہوتا ہے؟ KG کے کسی بچے سے بھی پوچھ لو تو وہ بتلا دے گا کہ 2 اور 3 پہلے ہوتا. 2 اور 3 میں اللہ کے رسول جنگ کا فیصلہ کر چکے ہیں. تعداد کی پرواہ کیے بغیر، اسباب کی کمی کی پرواہ کیے بغیر جنگ کا فیصلہ کر چکے ہیں. اور حدیبیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے افراد تھے؟ 1400 افراد تھے. 313 کی تعداد زیادہ ہوتی ہے یا 1400 کی زیادہ ہوتی ہے؟ کسی کو حساب آتا ہو، کسی نے ریاضی پڑھا ہو تو ذرا مجھے حساب لگا کے بتلا دو. میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے تو لگتا ہے 14 زیادہ ہوتے ہیں. 1400 زیادہ ہوتے ہیں شاید، 313 کم ہوتے ہیں. اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ 313 زیادہ ہوتے ہیں 1400 کم ہوتے ہیں تو بھائی مجھے بتلا دیں. 1400 کی تعداد ہے. اور وہ اللہ جس نے بدر کے میدان میں فرشتے اتارے تھے، کیا اس اللہ کے پاس فرشتے ختم ہو گئے تھے؟ کیا اللہ کی طاقت اور قدرت ختم ہو گئی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیوں نہیں کیا تھا کہ اب تو مقابلہ شروع ہو چکا ہے، ہم بدر میں مقابلہ کر چکے ہیں، ہم احد میں مقابلہ کر چکے ہیں، کچھ بھی ہو جائے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. جبکہ صحابہ کرام کے یہی جذبات تھے. لیکن اس وقت حکمت کا تقاضا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر پیچھے ہٹ جائیں تو ہٹ گئے نا. تو بیٹوں نے باپ کا فیصلہ نہیں بدلا تھا، اللہ کے رسول نے خود اپنا فیصلہ بدلا تھا. بیٹے باپ کی حکمت عملی کو چھوڑ کر کے انہوں نے کوئی نیا طریقہ نہیں اپنایا تھا. نعوذ باللہ کسی کی ہمت ہو تو یوں کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی حکمت عملی بھول گئے تھے. میرے دوستو، ہوش کے ناخن لو، حالات کو سمجھو. حالات کے الگ الگ تقاضے ہوتے ہیں. یہ بدر و احد پہلے اور حدیبیہ بعد میں. یہ رہبری ہے قیامت تک کے لیے کہ حالات کو سمجھو، جیسے حالات ہوں ویسے فیصلہ کرو. تمہارے صحیح فیصلوں پر اللہ کی مدد آئے گی، غلط فیصلوں پر اللہ کی مدد نہیں آئے گی. تم نے بدر میں اللہ کی منشا کے مطابق صحیح فیصلہ کیا، اللہ کی مدد آئی. تم نے احد میں اللہ کی منشا کے مطابق صحیح فیصلہ کیا، اللہ کی مدد آئی. تم نے حدیبیہ میں اللہ کی منشا کے مطابق صحیح فیصلہ کیا اور آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹے، مقابلہ کرنے کے بجائے صبر کیا، تھوڑا سا دب کر کے ان سے معاہدہ کیا. اللہ کی مدد آئی اور اللہ نے فرمایا جہاں سے واپس جا رہے ہو چند دنوں کے بعد یہ سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارا ہوگا. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اور صرف 2 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا. اس سے زیادہ تفصیل سے کچھ کہنے کا وقت نہیں.
5 منٹ میں بات نہیں ہوگی، ابھی ہمارے پاس آج کی تاریخ میں ایک مجلس اور ہے، اللہ نے چاہا تو وہاں بات مکمل کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔